جب آپ جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو فیلنگس کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ آپ جب جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے سامنے امام ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے اللہ کی ذات کھڑی ہے، کیونکہ جب انسان جانماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے فوراً ساتھ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے جو ہے نا نماز کے حالات لکھنے، اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سامنے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نماز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سامنے اللہ تعالیٰ کو اگر آپ محسوس کرنا شروع ہو جائیں تو یہ نماز کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ فیل کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نماز کا ایک ایسا درجہ ہے جس میں انسان کی خشیت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ محسوس کرنا شروع ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ معراج آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اب آتے ہیں معراج پر کہ معراج کیا چیز ہے اور نماز کیسے معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس فزیکلی تشریف لے کے گئے، ٹھیک ہے، براق پہ گئے، وہاں جا کے پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ گئے رف پہ، پھر اس کے بعد آگے بھی آپ تشریف آپ نے لے کے جانا تھا لامکاں کی طرف۔ تو لامکاں کی طرف جب جانا تھا تو اس سے پہلے سدرۃ المنتہا پہ جا کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رک گئے اور فرمایا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، یا آپ کو سفر خود ہی طے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور سواری آئی جو ہے کچھ مالک رف تو کچھ نے اس کا کچھ اور نام دیا ہے، تو آپ اس پہ تشریف لے کے گئے اور وہ سبز سواری جو تھی وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لامکاں کی طرف چل پڑی، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا نور ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو جا کے فیل کیا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں بالکل اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ میرے اتنا فاصلہ جیسے ایک تیر کا ہو، اتنا فاصلہ اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں رہ گیا تھا۔ جب یہ چیز آپ نے محسوس کی تو پھر وہاں پہ آپ کے سینے میں ایک وہ چیز جیسے کہتے ہیں نا ریکارڈ ہو جانا، وہ ریکارڈ ہو گئی۔ جب وہ ریکارڈ ہو گئی آپ کے سینے میں تو وہ ٹرانسفر پھر آپ کی امت کو ایز اٹ از ہی ہو گئی۔ یہاں آ کے نماز کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز فرض کی گئی وہاں پہ، تو وہ ایکچولی وہ چیز جو آپ نے وہاں جا کے فیل کی تھی کہ اللہ میرے سامنے ہے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک تیر کے برابر ایک کمان کے برابر کا فاصلہ رہ گیا تھا، تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے ان لوگوں میں ٹرانسفر ہو گئی جن لوگوں نے کہ آپ کی طرح نماز کو ادا کرنا تھا، یا جن کی نماز آپ کے بعد آپ کے درجوں کو پہنچ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجوں کو پہنچ گئی تھی۔ تو نماز ایکچولی روحانی چیز ہے۔ آپ اس کو روحانی طور پہ محسوس کریں کہ وہ ہمارے پیغمبر جو آسمانوں پر لینے گئے تھے وہ کیا چیز تھی، وہ نماز تھی۔ باقی چیزیں تو انہیں زمین پہ دی گئی نا، لیکن جو ان کو زکوٰۃ کا حکم بھی، فرضیت بھی زمین پہ ہوئی، ان کو ہر چیز زمین پہ ان کو حکم نازل ہوئے، تو آسمان پہ جو لینے گئے تھے وہ لینے کیا گئے تھے، وہ تو نماز لینے گئے تھے نا۔ تو ہم نماز کو ٹیکنالوجی کیسے بنا لیتے ہیں؟ کیا ہم اس سفر کو ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس جذبے کو ٹیکنالوجی نہیں کہا جا سکتا۔ جو جذبات، جو روحانی ایک روحانی جو آپ کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے پینیٹریشن کی، لائٹ کی، ایک روح ایک اندر ایک جو ہے نا وہ پاکیزگی آپ کو دی، وہ پاکیزگی آپ کی امت میں ٹرانسفر ہوئی ان لوگوں میں جو نماز کو اس کی روح سے پڑھتے ہیں۔ اب ہم اگر نماز کو کچھ بنائیں گے تو ہم اس لذت سے محروم ہو جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے کہ دل کو سکون آتا ہے،
جب انسان پریشان ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں گھرا ہوتا ہے اور نماز کی پریشانی اس کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا اور وہ تھکا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سجدہ جب کرتا ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. وہ سکون وہی سکون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس وہاں معراج پر جا کے نصیب ہوا تھا. یہ سکون آپ کی امت کو زمین پہ بیٹھ کے محسوس ہو رہا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کام میں گھیر رکھا ہے، اور جب وہ ایک سجدہ اللہ کے سامنے ادا کرتے ہیں، 4 فرض پڑھتے ہیں، تو ان کو وہ جو سکون محسوس ہوتا ہے، وہ سکون وہی سکون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دیا گیا. اب ہم اس کو محسوس جب کریں گے تو ہم بھی اتنے ہی جگہ پر پہنچ جائیں گے روحانی طور پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی گئے تھے. لیکن ہم روحانی طور پہ وہاں جا سکتے ہیں، فزیکلی نہیں. اسی لیے نماز آسمان سے اتاری گئی کہ آنے والے وقت میں جب انسان بہت زیادہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں پڑ جائے گا اور اس کو اللہ سے رابطہ کرنا ہوگا تو وہ کیا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آخری ادوار میں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم پھر ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور قرآن. کیوں؟ 2 ہی چیزیں تھیں جو انسان کو، اس کی روح کو اللہ سے ملا سکتی تھی. کیونکہ نماز، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جب مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ نماز میں جب ہم باتیں کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ایکچولی ہم بات کر رہے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہے جی ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے. یہ رکوع کیا چیز ہے؟ رکوع ہے جھکنے کا نام. یعنی رکوع کا سفر ہمارا براق سے لے کے سدرۃ المنتہا کا سفر ہے. رکوع جب ہم کرتے ہیں تو ہم سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. جس وقت ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم لامقام میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے بالکل سامنے. اگر ہم نماز کی ڈویژن اس طرح سے کریں نا کہ ہم جب کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے ہم ثنا اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ہماری پریزنٹیشن ہے اللہ کے سامنے دنیاوی، یہ دنیا میں جو ہم سفر کر رہے ہیں. جب ہم رکوع میں گئے ہیں تو یہ ہماری معراج کا سفر شروع ہوا ہے نماز کے ساتھ. وہ سفر کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جو سدرۃ المنتہا کا مقام تھا. اب سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے جی سجدے والی حالت ہے، اللہ کے بالکل سامنے والا مقام. تب پورٹل کھلتی ہے، اللہ کے سامنے والے جو ہے نا مقام کی پورٹل کھل جاتی ہے. اس وقت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے. وہ ایک پورٹل ہے. آپ کو جو پورٹلز بتائی جاتی ہیں وہ فزیکل پورٹلز ہیں، یہ روحانی پورٹلز ہیں. نماز ایک پورٹل روحانی کھولتی ہے اللہ کے سامنے، اور آپ کو آپ کی روح اور جسم کے ساتھ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے. اور اس وقت آپ اللہ کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں وہ یوں ہی ہوتی ہے جیسے آپ کسی پیر اور مرشد سے ملنے گئے، آپ نے سفر کیا، اس سے ملنے گئے، اور اس کے بعد اب اس کی حاضری کا ٹوکن لے کے جب آپ سامنے جاتے ہیں پھر آپ ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے. اب آپ کو زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، کیونکہ پیر اور مرشد کا میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ لوگوں میں بے شمار طریقے یہی ہیں کہ ٹوکن مل جائے تو پیر اور مرشد تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے. سمجھ لیں کہ یہ نماز آپ کو ٹوکن مل گیا، آپ کے اصلی حقیقی مرشد تک پہنچنے کا راستہ آپ کو مل گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کا فزیکل فٹنس سے کیا تعلق ہے.
جب انسان بینڈ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ، 12 مرتبہ، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی اثرات نہیں ہوتے؟ کیا اس کا جسم فزیکل فٹنس جو ہے وہ اس کے لیے اس میں کوئی اس کے چارج نہیں ہوتے سیلس؟ جب آپ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ بینڈ کرتے ہیں تو بھی آپ کے تمام جسم کی جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اسٹریٹ کھڑے ہونے سے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کی پین ریلیز ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ پھر جو جھکتے ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ اس حالت میں وہ جو پین، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں یہ ہم سے جھکا نہیں جاتا، ہمارے پین ہوتی ہے، یہ پین آپ کو برداشت کر لیں، یہ آپ کی پین ختم کر دے گی، یہ پین